کوئی جو ہے حاجت کی نماز، کوئی توبہ کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز، کون کون سی نمازیں ہم سے پوچھتے بھی رہتے ہیں، میاں ان کے تو کھاتے میں فرض نمازیں اتنی باقی ہیں، تو اگر فرض باقی ہیں قضا، تو نفل نمازیں آپ کی معلق ہوں گی، نہیں قبول ہوں گی۔ فرض جو ہے وہ قرض ہے تمہارے اوپر، اور نفل جو ہے یہ ہدیہ ہے۔ قرضہ پہلے دو، ہدیہ بعد میں دو، پہلے قرض ادا کرو۔ تو آپ جو پورے دن بھر کی نمازیں ہیں، ان میں بھی جو سنت غیر مؤکدہ اور جو نفل ہیں ان کو چھوڑ کر کے آپ وہاں پر بھی یہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ظہر میں آپ کو 2 رکعت نفل ملتے ہیں نا 12 میں سے، 4 سنت مؤکدہ اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، 4 فرض ہے اس کے بعد 2 سنت مؤکدہ وہ تو ہوں گی، 2 جو نفل ہیں اس کی جگہ پر کوئی پہلے کی فجر کی قضا پڑھ لیں۔ عصر میں جاتے ہیں 4 سنت پہلے ہے وہ غیر مؤکدہ ہے، اس کی جگہ پر کوئی پہلے والی کوئی 4 رکعت ظہر یا عصر کی قضا پڑھ لیں۔ مغرب میں بھی 2 نفل آپ کو ملتی ہیں، وہاں پر بھی آپ اپنی قضا پڑھ سکتے ہیں، اس نفل کی جگہ پر کوئی فجر کی 2 رکعت قضا۔ عشاء میں آپ کو جو ہے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، اس کی جگہ کوئی نماز پہلے کی چھوٹی ہوئی عشاء کی نماز پڑھ لیں 4 رکعت، اور بعد میں جو ہے 2 نفل 4 نفل مل جاتی ہیں آپ کو عشاء کے فرض کے بعد، وہ 4 رکعت کی جگہ پہلے کی کوئی چھوٹی ہوئی وتر کی قضا پڑھ لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھاتا آج بھی چل رہا ہے مدینہ طیبہ میں۔ کچھ وہ مال ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھا، تو سب سے بڑی چیز میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی، جب لوگ زکوٰۃ کا مال روک کر کے رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ بارش کے قطرے روک لیتا ہے، بارش کے قطرے روک لیے جاتے ہیں۔ تیسری چیز مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جب لوگ امانتوں میں خیانت کرنے لگ جائیں، یہ بڑی بات ہے۔ اور ایک چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں تو ان پر 2 چیزیں مسلط کی جاتی ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے۔ حضور فرماتے ہیں بارش بھی روک لی جاتی ہے اور ظالم حاکم کو ان کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے، اس کے ظلم کو سہتے رہیں گے۔ ظالم حاکم اگر تمہارے سروں پر بٹھا دیا گیا ہے تو تمہارے اعمال یہ تمہارے خرد برد کی وجہ سے، لوگوں میں ایک بڑی برائیاں یہ پھیلی ہوئی ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر ایک بہت بڑا عذاب آیا تھا، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کرتی تھی۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ فرماتا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، حضرت شعیب علیہ السلام کہتے تھے کہ ناپ تول میں ہرگز کمی نہ کرو، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے، لیکن وہ قوم مانتی نہیں تھی۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، بہت بھیانک عذاب آیا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ آج بھی اس امت میں اگر ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے خرد برد کر کے تھوڑا سا بچانا چاہتے ہیں، دودھ میں پانی ملانے والے، اشیاء خوردنی میں کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرنے والے، تولنے والی چیز میں کانٹے کے ساتھ دھوکہ کرنے والے، کچھ ایسے لوگ بھی میرے پاس آئے تھے جنہوں نے کہا کہ ہمارا کام ہے یہ جو وزن کرنے والا کانٹا بنانا، لیکن ان سے کہتے کئی دکانوں والے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ ہمیں صرف آفر یہ دیتے ہیں کہ اتنے پیسے دے دوں گا کانٹے میں یہ کر کے دے دو۔ اب تو ڈیجیٹل آ گیا، پہلے پتھر رکھے جاتے تھے، کہا کہ مشین میں یہ کر کے دے دو، 800 گرام کا ہی ہونا چاہیے مال، لیکن دکھانا چاہیے 1 کلو کا۔ تو یہ جو کلاکار لوگ ہیں، پیسے لے کر کے کرنے والا کر دیتا ہے، لیکن جو ضمیر نہیں بیچتا وہ منع کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کے دور میں بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خیانت کرنے والے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن ہر برائی کر سکتا ہے لیکن جھوٹا اور خیانت دار نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ اور خیانت مومن کے لیے ہے ہی نہیں، خیانت کرنا۔ اور اکثر تو آج لوگوں کا حال یہ ہو گیا خیانت داری، اکثر جس کے پاس بھی کچھ مال رکھا جائے اس سے واپس آنے کی امید ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کوئی ایک دوسرے کو قرض حسن دیتا نہیں آج۔ لون کی بلا میں مبتلا کیوں ہیں سارے لوگ؟ کیوں ہیں؟ لون کیوں لینا پڑ جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپس میں کوئی قرض حسن دینے والا نہیں رہ گیا کہ 10 لاکھ روپے میں تجھے دیتا ہوں، 10 لاکھ روپے 6 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد واپس لوٹا دینا۔ مالداروں کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ دینا نہیں چاہتے، وجہ کیا ہے؟ امانت داری نہیں ہے۔ لے لیا تو یہ تو غائب ہی ہو جائے گا، لینے سے پہلے لہجہ اور لینے کے بعد اس کا لہجہ کچھ اور۔ پیسے لینے والوں کا لہجہ دیکھو، آپ گڑ گڑاتے ہیں، اپنی ضروریات بتاتے ہیں، دے دیا اس کو، پھر مہینے کے بعد اس کو فون کرو، بولے ٹائم نہیں ہے ابھی، بعد میں ملتا ہوں نا، میں کیا بھاگ کے جا رہا ہوں۔ یہ ساری عادتیں جو خصلتیں آئی، یہ خیانت داری۔ دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک بات ملتی ہے،
مدینے کا ایک شخص، اس کے اوپر کسی کا قرضہ باقی تھا، کسی کا قرضہ۔ مدینے میں ایک صحابی نے آ کر مقدمہ کر دیا، حضرت عمر سے کہا یہ شخص اجنبی ہے مدینے میں، میرا قرضہ لیا وہ دیتا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ تو اس کا قرضہ کب واپس کر رہا ہے؟ کہا حضور مجھے 2 دن کا وقت دے دے، میں واپس کر دوں، لیکن مجھے مدینے سے باہر میرے وطن جانے کی اجازت دی جائے، میرے گاؤں جا کے آؤں۔ حضرت عمر نے کہا تو بھاگ جائے گا؟ کوئی ہے یہاں پر جو تیری ضمانت لے لے تو میں تجھے چھوڑ دوں۔ اس نے کہا مجھے یہاں کوئی جاننے والے لوگ ہیں نہیں، لیکن اگر کوئی میری ضمانت لیتا ہے تو میں جھوٹا نہیں ہوں۔ حضرت عمر نے کہا عدالت جو ہے وہ جملوں پر نہیں چلے گی، ایویڈنس چاہیے نا، کوئی ضامن بھی چاہیے۔ جج سے اگر آپ کہہ دو میں تھوڑی نا بھاگ رہا ہوں، جج یہ نہیں کہے گا کہ تو نہیں بھاگ رہا ہے یا بھاگ رہا ہے، یہ تیرا مسئلہ ہے، کوئی ضامن لا کے دے دے، پیپر لا کر کے دے دے پراپرٹی کے۔ حضرت عمر نے کہا کوئی ضامن ہے؟ کوئی نہیں تھا۔ کون اٹھتا ہے انجان آدمی کہ آپ ضمانت دیں گے آج؟ لیکن حضرت ابو درداء ایک صحابی وہ کھڑے ہو گئے، کہا امیر المومنین میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ کہا پہچانتے ہو؟ کہا نہیں پہچانتا، لیکن 2 دن کے بعد وہ آ جائے گا پیسہ لے کر کے۔ حضرت عمر نے کہا اگر وہ نہیں لے کر کے آئے گا تو تم کو پکڑا جائے گا، پیسہ بھی دینا ہوگا اور اندر بھی جاؤ گے۔ حضرت ابو درداء نے کہا منظور ہے۔ اس شخص سے کہا گیا کہ جاؤ تو لے کر کے آ جا۔ وہ گیا، 1 دن 2 دن، شام ہو رہی تھی، آیا نہیں۔ حضرت عمر نے ابو درداء کو بلایا، آ جاؤ۔ وہ تو آیا نہیں جس کی تم ضمانت لیے تھے، اور وہ صحابی بھی آ گئے جن کا قرضہ باقی تھا۔ تو اتنے ہی میں مغرب سے پہلے وہ ہانپتا کانپتا دوڑتا ہوا وہ بندہ آ گیا، عدالت میں آیا اور کہا کہ حضور ان کے جو پیسے باقی تھے میں لے کر کے آ گیا، انتظام کر رہا ہوں۔ اتنا کرنا تھا کہ وہ صحابی رسول جن کا قرضہ باقی تھا وہ کھڑے ہو گئے، کہا امیر المومنین اللہ کی عزت کی قسم میں آپ کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ اس بندے کا قرضہ میں نے معاف کر دیا، مجھے واپس نہیں چاہیے، میں نے معاف کر دیا۔ اب سنیے، انہوں نے قرضہ معاف کر دیا۔ اب حضرت عمر نے ان تینوں سے ایک سوال کیا۔ پہلے یہ شخص سے کہا تو چلا گیا تھا، بھاگ گیا تھا، تیرا گاؤں بھی نہیں معلوم، تو کہاں کا رہنے والا، پیسہ لے کر کے چلا گیا ہوتا تو تجھے پکڑنے میں بڑی دقت آ سکتی، یا تو چھپ چھپا کر کے رہ سکتا تھا، آیا کیوں اپنے ٹائم پر؟ توجہ ہے مسلمانوں، وہ شخص کہتا ہے امیر المومنین میں چاہتا تو بھاگ کر چلا جاتا، لیکن واپس اپنے وعدے کے مطابق اس لیے آ گیا کہ بعد کو کوئی آنے والا یہ نہ کہہ دے کہ محمد کے غلام دھوکے باز ہوتے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی کہہ نہ دے کہ ان کے غلاموں میں وعدہ خلافی ہے، اس لیے میں واپس آ گیا، وعدہ کیا تھا تو پورا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو درداء صحابی سے پوچھا کہ آپ تو جانتے نہیں تھے، اس کو کیسے ضمانت دے دی؟ انہوں نے کہا امیر المومنین میری تمنا یہ تھی کہ انجان ہے لیکن ہے تو مسلمان، کوئی تو اس کی ضمانت نہیں لے رہا تھا، میں بھی نہ لیتا تو دل میں یہ خیال آیا کہیں بعد کو دوسری قومیں یہ نہ کہہ دیں کہ محمد کے غلاموں میں اب لوگوں سے ہمدردی کرنے کا جذبہ بھی ختم ہو گیا، لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ لوگوں سے ہمدردی کا جذبہ ختم ہو گیا، اس لیے میں کھڑا ہوا اس کی ہمدردی میں۔ اور وہ قرض خواہ صحابی سے پوچھا آپ نے ابھی کیوں معاف کر دیا، پہلے تو معاف کر سکتے تھے؟ انہوں نے کہا پہلے اس کے بارے میں اتنا نہیں معلوم تھا، لیکن اپنے وعدے کے مطابق برابر آ جانے والا شخص میرے نبی کا سچا غلام، میں نے اپنا قرضہ اس لیے معاف کر دیا کہ لوگ کل کو یہ نہ کہیں کہ محمد عربی کے غلاموں میں معاف کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ تینوں کا ایک ہی مشن تھا کہ حضور پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ عزیزان گرامی وقار، امانت صحابہ اکرام میں اس طرح کی تھی کہ وہ وقت کا بھی لحاظ رکھتے تھے اور لوگوں کا بھی لحاظ رکھتے تھے۔ کیا آج یہ معاشرے میں بات آ سکتی ہے؟ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت میں لوگ خیانت کرنے لگ جائیں تو سمجھ لو کہ بارش روک لی جاتی ہے، اور ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں تو بارش روک لی جاتی ہے۔ اور علم کے سلسلے میں بھی فرمایا گیا جب علم ختم ہو اور جہالت عام ہونے لگ جائے تو یہ بازار گناہوں کا ہے، یہاں اب علم کی طلب کسی کو نہیں ہے۔ اب علم کی طلب کہاں ہے کس کو؟ ہر کوئی اپنے اپنے زندگی میں مگن ہے، وہ انٹرنیٹ کی دنیا کا شاگرد ہے، آج سب گوگل کے شاگرد ہیں، سب انسٹا فیس بک کے شاگرد ہیں، ہاتھوں میں اللہ کی کتاب کب آئی تھی پتہ ہی نہیں، حدیث رسول کب پڑھا تھا یہ پتہ ہی نہیں ہے، جو کچھ بھی آج ڈیپینڈنٹ ہیں وہ صرف موبائل پر ہیں، انٹرنیٹ کی دنیا پر ہیں۔ سچ بتاؤ اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر کے ان ہاتھوں کو دیکھو، پوچھو آخری بار کب قرآن اٹھایا تھا، آخری بار کب حدیث رسول اٹھایا تھا، کوئی کتاب پڑھا تھا؟
علم کی طلب ختم ہو گئی، جہالت ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی. عزیزان گرامی وقار، یہ سارے وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے بارشیں روک لی جاتی ہیں. میں نے سورہ نوح کی آیت تلاوت کی تھی، علاج بھی تو سنتے جائیں. یہ تو اسباب ہیں، علاج کیا ہے؟ سیدنا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. لوگوں سے آپ نے فرمایا کہ یہ سارے اسباب اگرچہ ہیں، گناہ وغیرہ سارے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اگر یہ چیزیں ختم کرنا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں جلدی سے استغفار کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ ایک شخص حضرت حسن بصری کے پاس آیا، کہا کہ بارش نہیں ہے، قحط پڑ گیا ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. اور پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا میری اولاد نہیں ہے. آپ نے کہا استغفار کرو، اللہ بیٹے دے دے. پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے باغیچے ہیں اور وہ سب سوکھنے پر آ گئے ہیں. آپ نے کہا استغفار کرو. لوگوں نے پوچھا، تین الگ الگ لوگ آئے، اب تینوں کو استغفار کرنے کا ہی فرما رہے ہیں. آپ نے یہی آیت پڑھی جو سورہ نوح کی میں نے پڑھی ہے. فرماتے اللہ فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ غفار ہے. اور جب کوئی استغفار کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، خوب جھما جھم ان پر بارشیں برساتا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ان کو بڑے مال سے اور ان کو اولاد سے اللہ مدد فرماتا ہے. تیسری چیز وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ ان کو ہرے بھرے باغیچے دیتا ہے اور خوبصورت میں بہتی ہوئی نہریں عطا کرتا ہے. جب کوئی استغفار کرتا ہے تو یہ تین چیزیں فرمائی گئی. اسی لیے میرے عزیزو آج کثرت سے استغفار کی ضرورت ہے. آپ استغفار کرو، رب تبارک و تعالیٰ یہ آسمان کے دروازے کھولے گا. انشاءاللہ بارشیں آئیں گی، وہ قطرات آئیں گے. اور ایک بات جاتے جاتے عرض کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور قحط سالی کی شکایت کیے، سوکھا پڑ گیا ہے، بارشیں آ نہیں رہی ہیں. آپ سارے لوگوں کو لے کر کے ایک میدان میں گئے، کہا دعائیں کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اور نبی تو مستجاب الدعوات ہوتے، دعائیں کی. جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر کے نکلے، آپ تو مستجاب الدعوات تھے، لیکن ہوا یہ کہ آسمان اور کھل گیا، سورج اور تیز گرمی برسانے لگا. بارش کے کوئی امکان ہی نہیں، سورج اور گرم ہو گیا، تپتی ہوئی گرمی آ گئی. موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا، عرض کرنے لگے رب العالمین کیا میری وجاہت تیرے دربار میں کم ہو گئی؟ اگر میری وجاہت تیرے دربار میں کم ہو گئی تو میں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہوں. سنو، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں آخری نبی کے وسیلے سے مانگتا ہوں کہ مولا ہم پر آسمان کے دروازے کھول دے. رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے موسیٰ تمہاری وجاہت ہمارے دربار میں کم نہیں ہوئی، لیکن بات یہ ہے تمہاری جماعت میں ایک شخص 40 سال سے مسلسل گناہوں میں مبتلا ہے، جس نے ہم کو ناراض کر رکھا ہے، اور جب تک وہ تمہاری جماعت میں ہوگا میں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برساؤں گا. موسیٰ علیہ السلام کو یہ جلال بھرا حکم آیا. آپ نے رب تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو اپنی قوم میں سنایا کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے فلاں فلاں گناہوں میں مبتلا ہے، جو رب تعالیٰ کے قہر کو جوش میں دلایا ہوا ہے، اس وجہ سے بارشیں رکی ہوئی ہیں. تو کون ہٹتا؟ آپ نے فرمایا جو بھی ہے وہ ہٹ جائے، ہمارے مجمع میں سے نکل جائے، بستی سے آبادی سے نکل جائے. لیکن مجمع میں سے کوئی ایسے جائے گا؟ کوئی ہے؟ اگر کسی کو کہہ دیا ہے کہ جو چور ہے وہ اٹھ جائے، کون اٹھنے والا ہے؟ لیکن جو بندہ تھا وہ تو تھا. آپ نے نشان بھی بتا دیے، فلاں فلاں گناہوں میں مبتلا ہے کوئی. اب جو بندہ تھا اس جماعت میں موجود، وہ دیکھنے لگا بڑا مجمع ہے، لوگ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور میرے بارے میں حکم آ گیا میں ہی وہ شخص جاؤں تو کیسے میں ذلیل ہو جاؤں گا بہت بری طرح سے. اس نے اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈالی اور رب تعالیٰ کی طرف توجہ کیا، کہا اے رحمان یہ سچ بات ہے کہ 40 سال میں نے گناہ کیا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ 40 سال تک تو نے پردہ ڈال رکھا، تو نے مجھے مہلت دے رکھی. میں 40 سال تک نافرمانی کرتا رہا اور تو 40 سال تک مہلت دیتا رہا. اے پروردگار اب تیرا بندہ تیرے دربار میں توبہ کرنے کے لیے آیا، بس مجھے اتنی مہلت دے دے کہ اس جماعت میں مجھے ذلیل ہونے سے بچا دے، اس جماعت میں مجھے ذلیل ہونے نہ دے. اور اگر میری وجہ سے بارشیں رکی ہوئی ہیں تو مولا مجھے اس زمین سے اٹھا لے. میں اگر اس زمین پر اب قدم رکھنے کے قابل نہیں رہ گیا تو اب مجھے اس سے اٹھا لے.
لیکن تیرے نبی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے سامنے مجھے ذلیل ہونے سے بچا جائے۔ چادر میں منہ ڈال کر کے رو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میدان میں کھڑی ہے، جلال بھرا حکم تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اچانک دیکھتے ہیں ابر چھا گیا اور موسلا دھار بارشیں شروع ہو گئی۔